آج آپ کا چینل میوزیم آپ کو 10 ایسے پاکستانی بچوں سے ملاقات کروائے گا جن کی قابلیت پر لوگ ان کے گرویدہ ہیں، جو نہ صرف اپنے والدین بلکہ پاکستان کا فخر ہیں۔ ویورز، ان فخر پاکستان کو جاننے سے قبل ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ حماد صافی پاکستان کے قبائلی علاقے محمدن ایجنسی سے تعلق رکھنے والا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کم عمر ترین پروفیسر ہونے کا اعزاز رکھنے والا ننھا پروفیسر حماد صافی 2006 میں پیدا ہوا۔ ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ حماد صافی نجی اور سرکاری یونیورسٹیز، کالج اور اسکولوں کے طلباء کو لیکچرز دیتا اور بلا معاوضہ کام کرتا ہے۔ حماد صافی بیک وقت بلاگر، موٹیویشنل اسپیکر، گرافک ڈیزائنر اور وہ خود کو امن کا سفیر مانتا ہے۔ حماد یونیورسٹیز کے طلباء کو لیکچر کے دوران ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیتا ہے اور 5ویں جماعت کا یہ پشتون طالب علم انگریزی زبان بولنے پر بھی عبور رکھتا ہے۔ حماد نے اپنے متعدد انٹرویوز میں صرف اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سچا پاکستانی بننا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے فخر ہوتا ہے جب میں یونیورسٹی کے طلباء سے کلاس روم میں مخاطب ہوتا ہوں۔ وہ اس وقت یونیورسٹی آف کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر سائنس میں باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ حماد صافی کا نقطہ نظر ہے کہ اگر بھارت میں ایک اخبار فروش ملک کا صدر بن سکتا ہے تو پھر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حماد صافی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں خصوصی ملاقات بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو اپنے ویژن اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے بھی آگاہ کیا۔ حماد صافی کا عزم ہے کہ وہ فاٹا میں بہترین تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھے گا اور اس ادارے میں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کا پہلا کم عمر ترین بچہ بنے گا جو اقوام متحدہ میں ممالک کے سربراہان سے خطاب کرے گا اور یہ خواب جلد پورا ہوگا۔ وہ آج افغان ٹی وی پر سپر کڈز پروگرام بھی کر رہا ہے جس میں وہ سماجی تعلیمی مسائل پر گفتگو کرتا ہے۔ حماد کو پاکستان بھر کے سرکاری نجی تعلیمی اداروں سے دعوت نامے موصول ہو رہے ہیں اور وہ ان اداروں میں جا کر خصوصی طور پر لیکچرز دینے کا آغاز کر چکے ہیں۔ مہروش خان ذہین اور خوبصورت بچی مہروش خان اس وقت 5ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ وہ ابھی 11 سال کی ہیں، جبکہ 2 سال قبل یعنی جب وہ 9 سال کی تھیں تو انہوں نے بپتا کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا تھا جس کے تاحال 1,55,000 سبسکرائبرز ہیں۔ ان کی تعداد میں اضافے کی مزید امید ہے کیونکہ مہروش خان بہت محنت سے اپنی ہر ویڈیو کی تیاری کرتی ہیں جبکہ اپنی پڑھائی کو بھی مکمل وقت دیتی ہیں۔ اتنی کم عمر میں مہروش کا صحافی طرز چینل دیکھ کر بڑے بڑے میڈیا پرسنز حیران رہ جاتے ہیں، بالخصوص جب 10 سال کی اینکر صاحبہ پر اعتماد انداز میں انکل اور آنٹی کہہ کر بولڈ کویسچنز کرتی ہیں تو سب ہنسنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اب مفتی کفایت والا انٹرویو ہی دیکھ لیں جس میں ننھی ہوسٹ نے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ پر سوال کر کے کفایت صاحب کی پیشانی نم کر دی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کی پارٹی میں بغاوت آ گئی ہے؟ آپ کی پارٹی نے فضل الرحمان کو ہی پارٹی سے نکال دیا؟ اینکر عمران خان کی تنخواہ پوچھ کر انہیں لاجواب کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ یوٹیوب سے ماہانہ 50 لاکھ روپے کما لیتے ہیں؟ 50 لاکھ روپے یوٹیوب سے ایک مہینے میں؟ خوب بولنے والے صدیق جان کی بھی بولتی بند کر دی۔ فروخ وڑائچ کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سہیل وڑائچ کو حیران کیا۔ امین حفیظ تو مہروش کے گرویدہ ہو گئے۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے کہا مہروش خان کو دیکھیں تو صحیح، اتنے بڑے لوگوں کی انٹرویو کیسے اعتماد کے ساتھ کرتی ہے۔ آج ہم ایک ننھی جرنلسٹ کو تو دیکھیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ اجمل جامی اور سید علی حیدر مہروش کے اعتماد پر واری صدقے ہو گئے۔ ماشاءاللہ سے اس نوخیز کلی نے انتہائی کم عمر میں وہ میدان مارا ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مہروش خان نے پروفیشنل اینکر کی طرح بہت سی کمپنیوں میں جا کر ویڈیوز شوٹ کی ہیں
اور مصنوعات کی تیاری کے مناظر عکس بند کیے ہیں، جیسے آئس کریم کی تیاری کی مزیدار ویڈیوز ہم سب نے دیکھی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ 5 منٹ میں ہڑپ ہو جانے والی آئس کریم کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک آتی ہے اور ہم فوری چٹ کر جاتے ہیں۔ مہروش یوٹیوب پر ہی نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں بھی اپنے والدین کا فخر ہیں۔ سوشل میڈیا پر چھائی مہروش خان اپنے بہن بھائیوں اور خاندان بھر کی آنکھ کا تارا ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ مہروش خان کو مزید کامیابیاں دے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ شہیر خالد خان غیر معمولی ذہانت اور حافظہ رکھنے والا کوئٹہ کا رہائشی 8 سالہ شہیر خالد خان بھی ایسی ہی خداداد صلاحیتوں کا مالک ہے، جو صرف گھنٹوں میں پیچیدہ علوم اور موضوعات کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اسے سمجھانے لگتا ہے۔ ننھے شہیر خان فلکیات، طب، بایولوجی، کمپیوٹر سمیت دیگر سائنسی علوم سے متعلق غیر معمولی معلومات رکھتے ہیں اور ہر موضوع کے سوال پر فوراً جواب دیتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ سونامی ہو یا بایولوجی، کیمسٹری ہو یا فلکیات، شہیر خان بڑے ہی معصومانہ انداز میں آسانی سے سب کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گھر میں شہیر کو ڈاکٹر اور پروفیسر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شہیر کے بھائی کا کہنا ہے کہ ننھے پروفیسر کو کچھ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود سیکھ جاتا ہے۔ بھائی کا کہنا ہے کہ بغیر مشق کیے شہیر نے 2 سال میں مکمل انگریزی سیکھی۔ والدین کا کہنا ہے کہ اب شہیر کا اسکول جانا بند کر دیا ہے، کیونکہ جہاں وہ پڑھنا شروع کرتا ہے وہاں بچوں کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث شہیر کو ورکشاپ اور سیمینارز میں سائنسی موضوعات پر لیکچر کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ شہیر نے حال ہی میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان میں کائنات میں تازہ ترین سائنسی رجحانات کے موضوع پر لیکچر دیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ بڑے ہو کر ماہر فلکیات بنیں۔ شہیر نیازی پاکستان کے ایک اور شہیر کی ذہانت کا حال بھی سن لیں۔ لاہور کے شہیر نیازی نے 16 سال کی عمر میں تحقیقاتی مقالہ لکھا ہے جو بین الاقوامی سطح پر بھی خوب پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ شہیر نیازی پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے لکا اسکول میں اے لیول کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی کہ اگر تیل پر بجلی چلے تو اس میں شہد کی مکھی کے چھتے جیسی اشکال بن جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کی تحقیق یہی تمام ہو جاتی تھی۔ پاکستانی طالب علم شہیر نیازی نے اس میدان میں قدم رکھا تو تیل پر بجلی گرنے کے بعد درجہ حرارت کو ریکارڈ کر لیا۔ کم عمر میں ان کا یہ تحقیقی مقالہ بڑے سائنسدانوں کے لیے حیران کن ہے۔ آئل پر بجلی گرے تو اس میں ہیٹ کا اثر ہوتا ہے اور میں نے فوٹوگرافک میتھڈ سے اس کی تصویر بھی بنائی ہے۔ واضح ہے کہ نیوٹن نے 17 سال کی عمر میں مقالہ لکھا تھا، جبکہ پاکستان کا شہیر نیازی یہ کار خیر 16 برس کی عمر میں سر انجام دے چکا ہے، تاہم ابھی ان کی ریسرچ چھپنے کے مراحل میں ہے۔ شہیر نیازی فزکس کے عالمی مقابلے میں بھی شرکت کر چکے ہیں اور مزید تجربات کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مریم اب آئے ملتے ہیں کراچی کی 16 سالہ مصنفہ مریم سے، جنہوں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، جی ہاں 5 بھی نہیں، 6 بھی نہیں، ارے بھائی 7 بھی نہیں بلکہ 8 کتابیں لکھ ڈالیں۔ 2020 میں حذیفہ نے گزشتہ سال میٹرک سائنس میں 95% نمبر حاصل کیے تھے۔ وہ 5 سال سے شربت کے ٹھیلے پر کام کر رہا ہے، بیوہ ماں اور 4 بہن بھائیوں کا واحد کفیل ہے۔ ملتان کے طالب علم حذیفہ نے میٹرک میں 1100 میں سے 1050 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ملتان کے محنت کش طالب علم حذیفہ کے لیے وظیفے کا اعلان کر دیا۔ پروفیسر اصغر زیدی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی فیس اور ہاسٹل کے اخراجات بھی برداشت کرے گی۔ مہک گل شطرنج کی ملکہ کے نام سے مشہور مہک گل نے نہ صرف 12 سال کی عمر میں سب سے کم وقت میں ایک ہاتھ سے شطرنج کا بورڈ ترتیب دے کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، بلکہ وہ پاکستان کی سب سے کم عمر شطرنج کی وومن کینڈیڈیٹ ماسٹر بھی ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی مہک گل نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو شطرنج کی ملکہ اس لیے کہتی ہیں کیونکہ انہوں نے 2011 میں نیشنل وومن چیس چیمپئن شپ کھیلی تھی۔ مہک کا کہنا تھا کہ اس
नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने 2012 में, वो 12 बरस की थी, तो वर्ल्ड चेस ओलंपिक्स खेली थी जो तुर्की में खेली गई थी। और इसी साल उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसमें उन्होंने इंतहाई कम उम्र में सिर्फ एक हाथ से शतरंज बोर्ड तरतीब दिया था। इनका कहना था कि मैंने 45.48 सेकंड में शतरंज बोर्ड तरतीब दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2016 में दूसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक्स खेली थी, जिसमें उन्होंने WCM वुमेन कैंडिडेट का टाइटल अपने नाम किया था, और अब वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन WCM हैं। उन्होंने शतरंज के शौक़ के हवाले से बताया कि उनको ये भी मालूम नहीं कि शतरंज का खेल एक पेशा है और बाकायदा इसके खेल मुनक्किद करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस शतरंज के खेल से मुतल्लिक कुछ भी मालूम नहीं था, जो कुछ भी पता चला वो उनके वालिद साहब ने बताया। एमाज 2019 में कराची के रिहायशी 11 साला एमाज ने भारतीय नौजवान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। एमाज ने भारतीय नौजवान भालू वाजू का 1 मिनट में 54 ममालिक का नाम लेने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। 11 साला लड़के ने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 57 ममालिक की बाउंड्रीज देखकर नाम बता दिया। सिंध के शहर मेहर से ताल्लुक़ रखने वाले कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद के रिहायशी 11 साला एमाज अली अबड़ो ने छोटी सी उम्र में दुनिया भर में पाकिस्तानियों का नाम रोशन कर दिया। तवासल शाह, नन्ही तवासल शाह अभी महज 5 साल की हैं। इतनी कम उम्र में उर्दू के इन आशार को अज़बर कर चुकी हैं, जिन्हें याद करना बड़ों की बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपको इन 10 बच्चों की लिस्ट में से कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।